بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ مکرم ناظرین، تعلیم کے بنیادی وظائف، یہ ہمارا موضوع ہے۔ وظائف جمع ہے وظیفہ کی۔ وظیفہ کا معنی ہے وہ فریضہ، وہ کام جو بار بار کیا جائے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وظیفہ کی جمع ہے وظائف۔ مراد وہ کام، وہ فرائض، وہ ذمہ داریاں جو تعلیم نے بار بار کرنی ہیں، ہزار بار کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے وظائف، تو اس سے مراد ہے کہ تعلیم کے وہ فرائض، ذمہ داریاں، کام، خدمات جو تعلیم نے مسلسل، لگاتار اور بار بار کرنی ہے اور کرتے ہی رہنا ہے۔ تو ماہرین نے کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کے بہت سے وظائف ہیں، مگر 3 بنیادی وظائف ہیں جو اعلیٰ تعلیم ہوگی، معیاری تعلیم ہوگی، بہترین تعلیم ہوگی، قومی اور بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم ہوگی، جس کو ہم جدید تعلیم کہیں گے، اسلامی تعلیم کہیں گے، پاکستانی، ایسی تعلیم جو پاکستان کے قومی اہداف اور مقاصد اور قومی تشخص کی آئینہ دار ہوگی۔ تو ایسی تعلیم کو کے 3 بنیادی وظائف ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تہذیبی اور ثقافتی ورثے کا تحفظ، بقا، نشو و نما اور منتقلی، ترسیل، اگلی نسلوں کو منتقل کرنا۔ تو ثقافتی ورثہ کیا ہے؟ ثقافت سے مراد ہے جس طرح کوئی قوم سوچتی ہے، عمل کرتی ہے، وہ اس قوم کی ثقافت ہوتی ہے۔ یا دوسرے معنوں میں یہ سمجھیں، کسی بھی قوم کے اصول و قوانین، قواعد و ضوابط، اقدار و روایات، رسومات و رواجات، زبان، لباس، حتیٰ کہ نام تک ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، ہیریٹیج ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی جائیداد، ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، گھر اس کا میراث ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو منتقل کرتا ہے، اس طرح ایک قوم کی کیا ہیں، یہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کی تمام اقدار و روایات کو، طرز زندگی کو، پورا نظریہ حیات، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے کی ساری اقدار و روایات، رسومات و رواجات، حتیٰ کہ اصول و قوانین، قواعد و ضوابط، لباس، زبان اور نام تک وہ ثقافت کا حصہ ہیں۔ ہم پاکستان، یہ پاکستانی ثقافت ہے، تو اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، نئی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ اس کے اندر جو کسی قسم کی چھوٹی موٹی خامیاں، خرابیاں، کجیاں ہیں، تسامحات ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اور پھر اگلی نسلوں کی ترسیل کرنی ہے، منتقل کرنا ہے، انتقال کرنا ہے ان کا، تاکہ نسل در نسل ہماری قوم، ہمارے قومی تشخص، قومی شناخت بطور پاکستان اور اسلام وہ برقرار رہے۔ تو پہلا کام ہر تعلیم کا کہ وہ ثقافتی ورثے کا تحفظ کرے، تہذیب و ثقافت، طرز زندگی۔ اگر تعلیم ایسا نہیں کرتی، میں مثال دیتا ہوں، فرض کرو ہم نام ہیں، تو ہم نام بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے، لباس ہے، زبان ہے، تو اس کا تحفظ کرنا ہے۔ باقی تمام کی تمام زندگی گزارنے کے ساری طریقہ کار اور نظریہ حیات اور اس کے سارے تقاضے، آپ نام بھی نہیں رکھ سکتے آپ ایسا کہ جو ہمارے پاکستان اور قومی تشخص کے خلاف ہو۔ تو پہلا کام یہ ہے، یہ مسلسل امر ہے، دوسروں کے ہم نے نقالی نہیں کرنی، بلکہ ہماری اپنی روایات ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ اگر ہم کلچر اور سیولائزیشن کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم کبھی بھی ویل کلچرڈ اور ویل سیولائزڈ نہیں ہو سکتے، یہ ہماری قومی تشخص نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا کام، معاشرے کی تشکیل نو، تعمیر نو۔ جس طرح ایک شخص نے آج 50 سال پہلے گھر بنایا ہو، آج دوبارہ گھر بنایا، یا 20 سال پہلے، تو آج کے تقاضے اور ہیں، ضروریات اور ہیں، سہولیات اور ہیں، آسائشات اور ہیں، اس کے مطابق اس گھر کی تعمیر کی جاتی ہے۔ تو تعلیم نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی تعمیر نو، تشکیل نو، یہ مسلسل عمل ہے۔ مسلسل ایجادات ہوتی ہیں، اختراعات ہوتی ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، نئے نئے نظریات، نئی نئی چیزیں۔ تو مارکیٹ میں جو بھی نئے نظریات آئیں، افکار آئیں، ایجادات آئیں، جیسے کیبل ہے، نیٹ ہے، موبائل ہے،
روزمرہ استعمال کی ہزارہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ معاشرے کے اندر ان کو سمونا ہے، ان کی ضرورت و اہمیت کو واضح کرنا ہے اور ان کے استعمالات پر زور دینا ہے، ان کے جو بہترین استعمالات ہیں ان پر زور دینا ہے، ان کے جو مس یوزز ہیں، غلط استعمالات ہیں یا بدترین استعمالات ہیں، ابیوزز ہیں، ان سے نئی نسل کو آگاہ رکھنا ہے، معاشرے کو ان سے پاک صاف کرنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی تمام خرابیوں، خامیوں، کجیوں، کمزوریوں کو دور کرنا مسلسل، اور معاشرے کو ہم آہنگ کرنا، ہارمونائز کرنا، ایڈجسٹ کرنا نئے تقاضوں اور ضروریات اور ایجادات کے مطابق، اور نئی جو دنیا بھر میں ہر شعبے میں دریافتیں ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، وہ زراعت کے شعبے میں ہو، صنعت کے شعبے میں ہو، کلچر کے شعبے میں ہو، انڈسٹری کے شعبے میں ہو، وہ فکری ہوں، نظریاتی ہوں، مصنوعات کی شکل میں ہوں، روزمرہ استعمال کی تمام چیزیں ہوں، ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنی کارآمد ہیں، کتنی ان کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر کوئی منفی باتیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، ان کے نقصان دہ استعمالات سے روکنا اور ان کے بہترین استعمالات کی طرف زور دینا اور اس کو معاشرے کا حصہ بنانا، یہ ہوگا معاشرے کی تشکیل نو اور تعمیر نو نئے سرے سے۔ یہ بھی مسلسل ہمارا تعلیم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم جامد نہیں رہ سکتے، معاشرہ غیر متحرک نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر نئی نئی چیزوں کو سمونا پڑتا ہے حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، ضروریات کے مطابق۔ جدید ہوتی وہی چیز ہے جو وقت، حالات اور حالات کے تقاضوں اور ضروریات کا ساتھ دے۔ تو معاشرے کو بھی ہم نے قدیم اور جدید کا حسین امتزاج پیدا کرنا ہے، جدت پسندانہ بنانا ہے۔ جدید جو جتنی بھی ضروریات ہیں، تقاضے ہیں بین الاقوامی اور قومی، ان کے مطابق معاشرے کو چلانا ہے تاکہ معاشرہ بین الاقوامی ان دی کامٹی آف نیشنز، اقوام عالم کے ساتھ بہترین طریقے سے چل سکے۔ تو دوسرا کام معاشرے کی تعمیر نو اور تشکیل نو، ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی، ری آرگنائزیشن آف سوسائٹی۔ اور تیسرا بنیادی کام جو تعلیم نے کرنا ہے وہ ہے فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل، فلفلمنٹ آف بیسک نیڈز آف این انڈیویجول۔ تعلیم وہ ہے جو فرد کی بنیادی ضروریات کیا، روٹی، کپڑا، مکان، نوکری، اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں روزمرہ زندگی کو ان کا پورا کرے۔ باپ فرید الدین گنج شخص سے کسی نے پوچھا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ آپ نے فرمایا 6۔ کہا جی چھٹا کیا؟ آپ نے فرمایا چھٹا روٹی ہے، اور بھوکا آدمی سجدے سے واپس آ جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو تعلیم ایسی ہو، اس لیے تعلیم میں انڈسٹریل ایجوکیشن، کامرس ایجوکیشن، بزنس ایجوکیشن، ایگریکلچر ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن، موبائل انجینئرنگ، جو پریکٹیکل جس میں مہارات سکھائی جائیں جسمانی استعدادات کو بڑھانے کے لیے، تاکہ فرد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی فن، کوئی ہنر سیکھے، وہ معاشرے کا بہترین جاندار و کارآمد شہری بنے، وہ ایک افیکٹو، ایکٹیو، پروڈکٹیو، پروفٹیبل شخص بنے، تاکہ تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے جیسے دنیا میں ہر شخص جو ہے جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ کسی نہ کسی شعبے میں اسے ماہر بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایڈجسٹ ہو سکے، نوکری حاصل کر سکے یا خود اپنا کاروبار کر سکے۔ تو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو فرد کی بنیادی ضروریات، تاکہ اس کے بعد ہر فرد کوئی کام کرے، وہ فارغ نہ بیٹھے۔ صرف نظریاتی، فکری اور تصوراتی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عملی اور فنی، ٹیکنیکل، کامرس، اس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے کہ فرد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیو رہے، کام کرے، کام کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ کسی فن و ہنر میں ماہر ہوگا، کام کرے گا، تو وہ فرد ذات کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی، معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ معاشرے کو ہر طرح سے وہ سود مند ہوگا معاشرے کے لیے۔ تو اس لیے فرد کی بنیادی ضرورت، فرد کی جسمانی ضروریات ہیں، روحانی ضروریات ہیں، فرد کے جتنے بھی تقاضے ہیں، اس کی جذباتی ضروریات ہیں، فکری ضروریات ہیں، اور پھر اس کی جو بایولوجیکل نیڈز ہیں، ساری سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان سب کو پورا کرنے والی تعلیم ہو۔ اس لیے جو ضروری مضامین ہیں، ڈسپلنز ہیں، شعبے ہیں مختلف قسم کے، جس سے وہ فرد جو ہے ان سے اپنے آپ کو لیس کر کے
وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکے۔ تو تیسرا ہے کہ تعلیم ایسی ہو کہ جو روزمرہ زندگی کی اس کی بنیادی ضروریات ہیں ہر صورت ان کو پورا کرے، ان کو حاصل کرنے کے بعد وہ فارغ نہ بیٹھے بلکہ کچھ نہ کچھ کام کرے، اور اس کا کام جو ہے اس کی ذات کے لیے، خاندان کے لیے اور معاشرے کے لیے مفید بنے۔ اگر ایسا کرے تو یہی تعلیم بہترین ہوگی۔ تو 3 بنیادی ضروریات بھی مسلسل عمل ہے، تعلیم کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے اور نظام تعلیم کے ذریعے یہ جاری رہنا چاہیے۔ بیٹر untaught than ill-taught وما توفیقی الا باللہ۔